اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیں گے، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ موضوع پر آنے سے پہلے میں ہمدرد شورا کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج انہوں نے میرے والد صاحب جناب میاں مقصود احمد صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اور دیگر مرحومین کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے اور اس موضوع کے کئی پہلو ہیں، اور حاضرین نے باری باری کئی پہلوؤں پر گفتگو بھی کی ہے۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وسائل کا عدم منصفانہ تقسیم ہے۔ پاکستان کی آبادی پاکستان کا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے یہ پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے جیسے دنیا کے اندر آبادی بڑی ہے ویسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اجناس اور کھانے پینے کے جو ذرائع ہیں ان کے اندر بھی اضافہ کیا ہے۔ جو ہمارے آباء و اجداد گندم کاشت کرتے تھے تو اس وقت گندم کی فی ایکڑ پیداوار 10 سے 12 من فی ایکڑ تھی۔ آج ہماری جو گندم کی پیداوار ہے وہ 50 سے 70 من فی ایکڑ ہے۔ جو چاول کی پیداوار ہے وہ ہمارے ملک کے اندر 100 من فی ایکڑ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ گندم کی پیداوار ایک ایکڑ کے حساب سے 100 من سے زیادہ لے رہا ہے۔ دودھ کی پیداوار کے اندر جو ہے وہ جانوروں کے اندر اتنی افزائش ہو گئی ہے کہ اس وقت ایک جانور سے ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 35 سے 40 لیٹر دودھ حاصل کیا جا رہا ہے، اور اب کچھ نسلیں ایسی آ گئی ہیں جو آئندہ 1-2 سالوں میں 24 گھنٹوں کے اندر 50 سے 60 کلو کے قریب دودھ بھی دیں گی۔ ہمارا جو پاکستان کے اندر مسئلہ ہے کہ آبادی تو ہماری بہت زرخیز ہے، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور آبادی کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کا پوٹینشیل بھی موجود ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس آبادی کی تربیت کون کرے گا؟ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے اس کے اندر بھی اخلاقی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ابھی حالیہ سالوں کے اندر یہ مسائل بھی دیکھنے میں سامنے آئے ہیں کہ جو ہمارے ملک کا گریڈ 21 یا 22 کا آفیسر ہے وہ بھی خودکشی کر رہا ہے، اور جو بے روزگار ہے وہ بھی خودکشی کر رہا ہے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آبادی کو کسی کنارے پہ لگائیں، اس کی تربیت کس طرح کرنی ہے، اس کو معاشرے کے لیے کارآمد کس طرح بنانا ہے، اور اس کو دین کا فہم کس طرح دینا ہے۔ اقبال کے، قائد اعظم کے، قرآن کے اور حدیث کے نظریات اور ان کی فکر جو ہے وہ ان کے اندر کیسے اتارنی ہے۔ اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے وہ شتر بے مہار ہے، جس کا جس طرف جی کر رہا ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے، اور مسائل کا جو ہے وہ ایک انبار ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو کامیابی کی مثال ہے آبادی کو کنٹرول کرنے کی اور وسائل کو بڑھانے کی، وہ اس وقت پوری دنیا میں جاپان کی ہے، اور جاپان کے اندر جو ہے وہ خودکشی کی ریشو اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ وہاں پر آپ کو 90 سال کے بابے ملیں گے یا 20 سال کے جو ہیں وہ نوجوان ملیں گے۔ درمیان والی جو عمر ہے وہ وہاں سے غائب ہو گئی ہے، جو جنریشن گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ یورپ کی ترقی کی مثالیں یہاں پر دی جاتی ہیں، لیکن یورپ کی آبادی جو ہے وہ اس کے اندر بھی جنریشن گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے۔ یورپ میں بھی بوڑھے زیادہ ہو رہے ہیں اور نوجوان اس کے بعد ہیں، درمیان والی جو ایج ہے وہ وہاں پہ بھی غائب ہو گئی ہے۔ اسی طرح کینیڈا بھی جو ہے وہ آبادی کے مسائل کا شکار ہے۔ آسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ وسائل کی جو ہے وہ انتہا ہے، لیکن ان کے پاس آبادی نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ تصویر کشی کریں سامعین کے سامنے تو دونوں جانب کی برابر تصویر رکھیں کہ جنہوں نے آبادی کے اوپر کٹ لگایا ہے اب وہ اس کو فیس بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہاں پر ایک سینئر پارلیمنٹ کی ممبر بھی بیٹھی ہیں جو کئی عشروں سے جو ہے وہ اقتدار کا حصہ بھی ہیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ پالیسیاں بناتے ہیں ان کے اندر خوف خدا ڈالنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل کا نگہبان بنایا ہے۔ اگر وہ وسائل کی تقسیم کو خدا کے ڈر کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کریں گے تو پھر ہمارے وہی حالات ہوں گے جو اس وقت ہمارے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہزاروں گیلن جو ہے وہ پانی ہمارا سالانہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی جو دوبارہ سیلاب آنے والا ہے، اس دفعہ جو ہمارے کاشتکار کا حال ہے، یہ آلو جو ہے وہ کوڑے سے بھی بدتر ہو گیا۔ اس وقت جو ہے وہ مکئی جو ہے وہ آپ کے ہاں عام ہے، یعنی کہ کسان کی سرپرستی نہیں ہے۔ یہ وہی پنجاب ہے جو کسی زمانے میں انگریز کے زمانے میں پورے بر صغیر کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرتا تھا۔ اب یہی پنجاب ہے جس سے صرف ایک پاکستان نہیں پل رہا۔
پاکستان کا کل جو قابل کاشت رقبہ ہے وہ 3 کروڑ اور 5 لاکھ ہیکٹر ہے، جس میں سے 2 کروڑ 20 لاکھ ہیکٹر جو ہے وہ قابل کاشت ہے، اور تقریباً 100 کروڑ ہیکٹر جو ہے وہ قابل کاشت ہی نہیں ہے۔ چولستان کی پوری پٹی جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ ہم پچھلے 70 سالوں سے کالا باغ ڈیم کے اوپر فیصلہ ہی نہیں کر سکے، اور ہر سال جو ہے وہ ہم ہزاروں ایکڑ جو پانی ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے سیاست جو ہے وہ ہمارے ہر کام کے اندر بددیانتی سیاست اور ہر کرپشن جو ہے، کرپشن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک فیشن کا لفظ بن گیا۔ ہم فیشن کے طور پر کرپشن کی بات کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی گروہ جو ہے وہ اس کے سد باب کے لیے کام نہیں کرتا۔ ہم میں سے جس کو جہاں بھی موقع ملتا ہے ہم اپنی ضرورت اور حصے کے مطابق جو ہے وہ اپنے حصے کی کرپشن کر لیتے ہیں۔ بہت مہربانی۔